ایک چھوٹے سے گاؤں میں کیتو نام کا ایک ماہر ماہی گیر رہتا تھا۔ وہ اپنی غیر معمولی ماہی گیری کی مہارت کے لیے جانا جاتا تھا اور اسے اکثر چیف کیچر کہا جاتا تھا۔ کیتو کی کامیابی کا راز سمندر اور اس کی مخلوقات کے بارے میں اس کی سمجھ میں ہے۔ ہر روز کیتو سمندر کی طرف روانہ ہوتا، اس کی کشتی لہروں کے اوپر آسانی سے چلتی تھی۔ وہ اپنی لائن ڈالے گا ایک کاٹنے کا صبر سے انتظار کر رہا تھا۔ اس کے صبر اور تفصیل کی طرف توجہ نے اسے سب سے پرجوش مچھلی پکڑنے کا موقع دیا۔ ایک دن ایک شدید طوفان آیا اور گاؤں کے لوگ کیتو کی حفاظت کے بارے میں فکر مند تھے۔ ہوائیں چل رہی تھیں اور لہریں ساحل سے ٹکرا گئیں، لیکن کیتو بے خوف مچھلی پکڑتا رہا۔ طوفان کی شدت کے ساتھ ایک نوجوان ماہی گیر اکیرا کیتو کے قریب پہنچا۔ چیف کیچر، یہاں سے باہر رہنا پاگل پن ہے، اس نے کہا۔ طوفان بدتر ہو رہا ہے، کیتو نے سکون سے مسکرا کر کہا۔ میں برسوں سے ان پانیوں میں مچھلیاں پکڑ رہا ہوں اکیرا، میں انہیں اپنے ہاتھ کی پشت کی طرح جانتا ہوں۔ ہم اسے باہر نکالیں گے۔ اکیرا کیتو کے اعتماد سے حیران رہ گئی اور اس کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے ایک ساتھ مل کر طوفان پر سواری کی۔ ان کی کشتی ہنگامہ خیز پانیوں میں ڈول رہی تھی۔ جیسے جیسے طوفان تھمنے لگا، کیتو کی لکیر کھینچنے لگی۔ یہ ایک بڑا ہے، اس نے کہا۔ اکیرا کی مدد سے انہوں نے کیچ پکڑا، ایک بہت بڑی مچھلی جو ان میں سے کسی نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ گاؤں والوں نے خوشی کا اظہار کیا جب کیتو اور اکیرا ساحل پر واپس آئے۔ ان کی کشتی تازہ کیچ سے لدی ہوئی تھی۔ اس دن سے اکیرا نے کیتو کو ایک سرپرست کے طور پر دیکھا، سمندر کے راز اور ماہی گیری کے فن کو سیکھا۔ کیتو کی شہرت چیف کیچر کے طور پر دور دور تک پھیلی ہوئی تھی اور آس پاس کے دیہاتوں سے لوگ اس سے سیکھنے کے لیے آتے تھے۔ اس کی کہانی نے ایک یاد دہانی کے طور پر کام کیا کہ صبر، مہارت اور فطرت کی گہری تفہیم کے ساتھ کوئی بھی مشکل ترین چیلنجوں پر بھی قابو پا سکتا ہے۔ سال گزرتے گئے اور کیتو کی میراث زندہ رہی، جس نے ماہی گیروں کی نسلوں کو سمندر اور اس کی مخلوقات کا احترام کرنے کی ترغیب دی۔ اس کا نام بہادری، مہارت اور قدرتی دنیا کے ساتھ گہرے تعلق کا مترادف بن گیا۔ اور جب بھی گاؤں والے چیف کیچر کے بارے میں بات کرتے تھے، وہ اس شخص کو یاد کرتے ہوئے مسکراتے تھے جس نے انہیں صبر، استقامت اور فطرت کے ساتھ ہم آہنگی کی قدر سکھائی تھی۔